نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا معنی ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مقصد اس کلمے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور نبی علیہ السلام کے نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں ناکامیابی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام کا ایک ایک طریقہ اللہ پاک کو عرش معلیٰ سے زیادہ پیارا ہے۔ اس کلمے کے بہت زیادہ فضائل ہے۔ فرمائے جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی مال اور جان کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب دل سے تصدیق کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت نصیب کیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے احکامات ہیں، تو اس میں پہلا حکم نماز کا ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے باہر کی زندگی نماز کی صفات میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے مفہوم نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس پر اللہ پاک کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور اس کے ساتھ علم اور ذکر ہے۔ علم کا معنی ہے جاننا، کہ ہم حال کے امر کو پہچانیں، جائز ناجائز حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں۔ ہر وقت مسلمان کو اللہ کے احکامات پر توجہ ہے، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا سننا، اس کا پکڑنا، اس کے پاؤں پر چلنا، یہ سب دین کے مطابق ہو تو یہ دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ اور جب ہم اپنے اعضاء کو غیروں کے طریقے پر استعمال کریں جو دنیا اور آخرت میں ناکامیابی کا سبب ہوگا۔ ذکر جو علم کی تلاش میں پھرتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے سہل کرتا ہے۔ اور ذکر یہ ہے کہ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ کا شکر ہو، ہمارے دل میں تقویٰ جائے، اللہ سے ہم ڈرنے والے بن جائیں۔ ہمارا خوش قسمت مسلمان وہ ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر پر تر و تازہ ہو۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد تم جب اپنی زبان کو اب میرے ذکر پر تر و تازہ رکھو گے تو میرا شکر ادا ہوگا۔ مفہوم اس طرح ہے۔ تو ہم اللہ کے ذکر میں تیسرا کلمہ درود شریف استغفار صبح اور شام، اس کا ہم وظیفہ کریں۔ اس کے ساتھ مکی محل کی دعاؤں کا اہتمام، صبح شام جو دعائیں مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، اس میں حفاظت ہے۔ سورۃ یاسین صبح کے وقت پڑھنے سے سارے دن کے خواہش اللہ پاک پورا کرے گا۔ اس طرح مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ واقعہ اور الف لام میم سجدہ تبارک الذی پڑھنے سے اللہ پاک عذاب قبر ہٹا دیتا ہے، اور سورہ واقعہ پڑھنے سے اللہ پاک فقر ہٹا دیتا ہے۔ سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، تو ہم اس کی پابندی کریں۔ اس طرح ہم جو بھی مخلوق کے ساتھ نرمی کریں، نرمی فرمایا یہ ایک خاص صفت ہے جو اللہ پاک انسان کو دیتا ہے۔ تو جس کو نرمی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور اس کے اعمال کی حفاظت ہو گئی۔ تو فرمایا بزرگ کو عزت کرنا، علماء کی قدر کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور جو مسلمان کے لیے امداد کرتا ہے، جو مسلمان کے ساتھ مدد کرتا ہے، فرشتے اس کی امداد کرتے ہیں۔ جو مسلمان کا ایک ضرورت پورا کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کے 73 حاجات پورا کریں گے، ایک سے دنیا اور زمین اور دنیا اور آخرت کے کام بنائیں گے، اور 72 اللہ پاک آخرت میں درجے بلند کریں گے۔ اس کے ساتھ صحیح نیت ہے، ہم جو بھی کام کریں اللہ کے رضا کے لیے کریں۔ اخلاص اعمال میں شرط ہے۔ اللہ پاک آپ کے دل و آپ کی شکل اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے دل اور مال کو دیکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتا ہے۔ تو ہم ہر حال میں، ہر وقت میں جو بھی کام کریں نبی کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لے کر،
اور اس کے ساتھ دعوت تبلیغ، خود نیک کام کرنا ہے، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینا ہے، خود برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام بھیجا کرتے تھے، ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ کام ہر امتی کے ذمہ لگا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ جس طرح ہم پاکستان سے آئے ہیں، آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کریں۔ اللہ کے راستے میں جو نکلے گا اس کا مال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بدن عمل اس کے لاکھوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور مالی عبادت اس کے کروڑوں میں بدل جاتا ہے۔ مالی عبادت لاکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، بدن عبادت کروڑوں میں تبدیل۔ تو ہم ہر وقت اس کا اہتمام کریں۔ سب کے ارادے ہیں نا۔ السلام علیکم۔